बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं, तू रब है, रहमत है, काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है शोबी स्पेशल और मैं हूँ शकील जाहिद। और आज शोबी स्पेशल में होने जा रहा है ऐसा स्पेशल प्रोग्राम क्योंकि हमारे स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर शोबिस की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, इंसानी फलाह की बात की जाए तो एक ही शख्सियत हमारे ज़हन में आती है जिस शख्सियत ने जनाब अपने फ़न के ज़रिए लोगों की खिदमत का बेड़ा उठाया और आज जनाब सुगरा शफी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और पता नहीं कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो लेकर साथ चल रहे हैं। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं इब्रारुल हक। अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं? लाहौर रंग के व्यूअर्स की बड़ी ख्वाहिश थी कि आप हमारे प्रोग्राम में जो है आए, क्योंकि आजकल जो आपका काम हो रहा है वो ज़्यादातर सियासत की तरफ हो रहा है और लोग जो हैं आप चाहते हैं कि सियासत भी आप करें, लोगों की खिदमत भी करें, लेकिन वो जो बड़ी खिदमत आपने वो छोड़ दी है, उसको कम कर दिया, उसकी क्या वजह है? बिल्कुल कम नहीं किया है, बल्कि वही खिदमत का काम ही ज़्यादा हो रहा है। और आप हैरान होंगे कि जो सियासत के प्लेटफॉर्म से मुझे जो शोबा मिला वज़ीर आज़म साहब ने, वो रेड क्रेसेंट का दिया। अगेन उसमें खिदमत का काम, उसमें मौका, और उसमें 15 दिनों में अस्पताल का बनना, 9 लाख लोगों को खाना लोगों से लेके लोगों को दे देना और फिर लोगों को कनेक्ट करना, बेशुमार और दीगर इस तरह के काम। और फिर दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिकग्निशन हुई कि जी IFRC ने पाकिस्तान को वाइस चेयर बना दिया कोविड वैक्सीन की जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये सारी चीजें सोशल वर्क में ही आती हैं। अच्छा, इस सोशल वर्क में जो है एक खास चीज मैं कहना चाह रहा था कि जब से बिल्लों का घर लोगों ने देखा है उसके बाद वो प्रीतों के घर भी चले गए, वो जनाब वो चमकीले के पास भी चले गए, वो इतने सारे नाम आपने इसमें शामिल कर दिए कि लोग अब कंफ्यूज हो गए कि बिल्लों के घर जाएं या प्रीतों को सुने या क्या आप कोई नया आपने शुरू कर दिया वो चमकीली वाला। हाँ, तो देखिए ना, हर किसी ने किसी ना किसी के घर तो जाना ही होता है। अच्छा, तो मैंने ऑप्शन दिए, बल्कि पहले तो ये था ना कि खवातीन जाया करती थी। हाँ, मतलब खवातीन मतलब घर छोड़ के जाया करती थी। अब मर्द हजरात भी घर छोड़ के जाना चाहते हैं और बड़े बड़े रन मुरीद मर्द जो हैं वो देखे गए हैं और इस मुआशरे में तो उनकी बड़ी भरमार है और खवातीन बारात लेके आना शुरू हो गई हैं। ये तो आपने कोई नया ट्रेंड दे दिया यार, वो कोई और आपने बेचारे डिजाइनर्स की तो तौहीन ही कर दी। लेकिन मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ हमेशा, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके ऊपर मैंने खवातीन से ये कहा कि आप दलेर हो, तगड़ी हो, आप जो है वो बारात को भी लेके जा सकती हैं और दूल्हे को घर लेके आ सकती हैं। और उसके बाद बहुत सारे फेसबुक पे मैंने वो देखी चीजें कि वो लड़की जो है वो बारात लेके आ रही है और मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर उन्होंने वो शायद शुगल में किया था और वो लड़के को लेके जा रही हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई भी किसी को ले जाए, बस खुश रहना चाहिए। इब्रार जो है वो एक ट्रेंड सेटर है, वो जो ट्रेंड सेट करता है लोग उसके पीछे ही फॉलो करना उसे शुरू हो जाते हैं। अब ये ना हो कि जनाब जमाना बदल जाए और पता लगे कि जनाब लड़के की बारात आ रही है, लड़का दूल्हा बनकर बैठा है लेकिन इंतजार कर रहा है कि एक ऐसा ट्रेंड तो ना सेट करो भाई, तब्दीली बारात लेके आप आई। अच्छा, बड़ा मजे का था, एक नया कॉन्सेप्ट था। हाँ। और उसमें और म्यूजिक भी उसका बड़ा खूबसूरत था। और वो आपने उसमें महवेश याद को मेरे ख्याल है, हाँ, महवेश याद उसको कहा कि ताहयात जो है अभी यही काम करना है। हाँ। और उसमें जो मजे के मुझे लगे थे एक दो बंद, वो ये था कि चमकीली मेजर, हाँ। मुंडा माइनर लगता है, माइनर ये मिनू तो थोड़ा जा डिजाइनर। मैंने वही कहा, डिजाइनर को तो आपने जनाब बेचारे शक में डाल दिया। जो भी डिजाइनर मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि जैसे वो थोड़ा सा इस तरह से है। नहीं, डिजाइनर ऐसे होने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई ऐसे रहना चाहता है तो उसकी मर्जी है। मैंने तो अपनी एक डिस्क्रिप्शन दी है कि इस मामले में कौन कैसा लग रहा है। लेकिन वो बड़ा ही कमाल का जो था ना। अच्छा, आपने शुरू से जब से बिल्लो का घर आया, मतलब एक उस वक्त दुनिया किसी और तरफ जा रही थी, मतलब जब बिल्लो का घर आया तो हर बंदा भंगड़े की तरफ चला गया, सारी दुनिया एक ट्रेंड जो है ऐसा सेट कर दिया कि तो ये पहले से सोचा था कि मैंने ये ट्रेंड सेट करना है जब मैं आऊँगा इस फील्ड में, क्योंकि आपकी फील्ड तो एजुकेशन की थी, आप तो पढ़ाया करते थे, फिर उसके साथ ही आपने जब इस तरफ आए तो ऐसा पढ़ाया लोगों को कि सब आप फॉलो करना शुरू हो गए। असल में तो हट के बात करनी चाहिए ना, जो बातें हो चुकी हैं पहले कई बार, तेरी आंखों की मस्ती के फलाने, ये बहुत हो गया है ना आंखों की मस्ती, उससे बाहर निकलें। मेरे पास एक लड़का आया, आशिक कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह था, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, उनकी कोशिश होती थी कि हर किसी को हम प्रमोट करें। तो एक बार एक लड़का था, उसने गाया था गाना
1 pound fish, very very nice. بالکل وہ انگلینڈ سے آیا تھا. ہاں تو عاشق صاحب لے کے آئے, کہتے ہیں یار اس کا ذرا گراف ڈاؤن جا رہا ہے, اس کو تم نے مشورہ دینا ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ نیا کیا لکھ رہے ہیں. کہتا جی میں نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ تیری آنکھوں کے جو ڈورے ہیں گلابی جیسے فلانا. میں نے کہا ایک منٹ ہے. میں کہا تو بیٹا ریڈی تو تھلے نہیں اترنا, ٹھیک ہے. میں نے کہا تو اس کی وجہ ہے. میں نے کہا آپ کا ہٹ ہوا ہے 1 pound فش. اب میں نے کہا تم سنگاڑے لا, تو گول گپے لا, لڈو پیٹھیاں, جو مرضی, کوئی لاہوری, کوئی ملتانی, کوئی بلوچستان کی ڈش لگا لو, کچھ لگا لو, اکھاں لے پاسے نہیں جانا تو بیٹا. وہ میں نے کہا ایریا تمہارا, اس کے میں نے کہا ایک آدھ گانا البم میں تمہارا ہو جائے, جیسے میں نے دیا You don't seem to know I love you baby, ٹھیک ہے نا. اب میرے اس سے یوننا سے ہٹ کے تھا وہ, ایک آدھ کامیاب, وہ بڑا اچھا ہے. لیکن اب میں سارے گانے انگریزی کے بنانا شروع کر دوں تو مجھے, تو میں پنجابی اور اس کی اس انداز سے میں بہت زیادہ باہر مجھے نہیں جانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ ہٹ ہوا ہے نا, لوگوں نے اس طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے. تو وہ آپ ضرور دیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ, ساتھ آپ ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں. جو لازمی ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کسی کے لیے اپنا ایک جانرا ڈیولپ کیا آپ نے, اور اس سے زیادہ ہٹے نہ, اس سے زیادہ دور نہ جائیں. تو اس لیے میں نے اپنے چمکیلی اور یہ وہ کچھ چیزیں جو دی ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ آف بھنگڑا, بیکاز لوگ دے وانٹ ٹو بھنگڑے کے ساتھ کامیڈی بھی شامل کر دی. ہاں دیکھیں کامیڈی اور بھنگڑا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ آپ جب خوش ہوتے ہیں تو آپ کا بھنگڑا ڈالنے کو دل چاہتا ہے, اور آپ کی خوشی کو انہینس کرتا ہے کوئی اچھا جوک. آپ ایک جوک آتا ہے وہ آپ کے ایسے ہیپی ہارمونز ریلیز کرتا ہے باڈی میں سے, آپ کے چہرے پہ اسمائل آتی ہے, یو لک بیٹر, آپ کے جسم کے اندر کرنٹ آتی ہے. اور اگر وہ ایک سے ایک جوک ہو تو آپ کئی دفعہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ اس میں میوزک بھی ہو تو پھر آپ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ڈانس کرتے ہیں, آپ انجوائے کرتے ہیں لائف کو. اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر آپ اپنی ساری انزائٹیز بھول جاتے ہیں, کتنا آپ نے قرضہ چڑھا ہوا وہ بھول جاتے ہیں, کتنا دیگر, اور وہ ہر وقت یاد رکھنا بھی اچھا نہیں ہے. تو اس سے ہٹ کے کبھی آپ انجوائے کریں لائف کو. تو اس کے لیے یہ میوزک تھراپی, یہ بھنگڑا تھراپی, یہ جوک تھراپی, رونے کے لیے بھی ہیں گانے. سانو تیرے نال, وہ کیا نام ہے, بیگا بیگا سا یہ دسمبر ہے, یا پھر ماں تو چیتے انہوں ہٹ دی نا, وہ والا ایسپیکٹ بھولنا نہیں ہے ہم نے. وہ ساتھ ساتھ چل, وہ ہاں اس نے کہا تھا نا انور کی سرے بس میں سخن آئی ہے باری, کیا جانیے یہ شخص ہنسا دے کہ رلا دے. تو یہ دونوں ایسپیکٹ ہیں دنیا کے ساتھ رکھیں. تیرے رنگ رنگ, مطلب وہ ایک اسپرچل سائیڈ ہے اس کی, پھر ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے. سر جلائیں گے روشنی ہوگی, اس سجالے میں فیصلے ہوں گے, روشنائی بھی خون کی ہوگی, اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی. کیا بات, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک انگ جو ہے آپ اس کو ایک انقلابی انگ کر. تو ہماری شخصیت کے ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں جس کو اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیے باری باری ہمیں, اور پھر یہ آپ آگے چل سکتے ہیں. کسی ایک کو پکڑ کے بھی بیٹھنا مناسب نہیں ہے, لیکن جو چیز آپ کی سپر ہٹ ہے, ساتھ ساتھ انسان خود کو بدلے, جس طرح کا چل رہا ہو ماحول اس کے حساب سے اس کو رنگ لینا چاہیے ایسے ہی. اور اچھا تھوڑا سا, کیونکہ میرا جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں تصوف کے حوالے سے بہت لگاؤ ہے آپ کا. تیرے رنگ رنگ جب آپ نے پڑھا تو میرے خیال ہے کہ پوری دنیا میں وہ رنگ آپ کا جو تھا وہ چڑھ گیا. تو اگر لاہور رنگ کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا تیرے رنگ رنگ سنائیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ, میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ, تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ. واہ واہ, کیا بات. اور یہ رنگ ایسا ہے کہ یہ رنگ ہر رنگ پہ چڑھ جاتا ہے. تصوف پہ ایسا رنگ, یہ خود لکھا تھا الحمدللہ, اللہ نے لکھوایا تھا, میں اس قابل تو نہیں ہوں. اور یہ لیکن حق بات ہے نا, اصل میں ہم سوچتے تو رہتے ہیں نا ہر وقت کہ یار اللہ نے اتنا کچھ دیا, ہم شکر نہیں کرتے. اور اللہ خود بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ ناشکرے ہیں, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو اگر ہم کبھی سوچیں اس پہ تو پھر ہمیں کم از کم اتنا تو ضرور کہنا چاہیے کہ کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ, تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ. شیطان تو لگا ہی ہوا ہے ساتھ, اس نے نہیں ہٹنا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس کو زیادہ توجہ دینی ہے, کس کے ساتھ جنگ ہے.
शैतान के साथ जंग है या उसके साथ जिसके साथ नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और ये यहाँ क्योंकि हमने जाना है एक ब्रेक पर, तो जनाब हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, शोबी स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब रेड क्रिसेंट के चेयरमैन और हमारे दिलों में बसने वाले इब्रारुल हक। तो इब्रार में ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ सुरों से खेलना, जनाब लोगों को भंगड़े पर नचाना, बल्कि उंगलियों पर नचाना मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और कहाँ आप ये जनाब ये 24 डिपार्टमेंट हैं हमारे हलाल अहमर के, इतना मुश्किल जो है आपको टारगेट दे दिया गया, और किस तरह से आप अचीवमेंट कर रहे हैं, कहाँ से आप उसको सुर को कैसे मैनेज करते हैं और उन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। इससे पहले सहारा आपने देखा, उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम आपको मिल जाए तो एक अच्छे लीडर का विजन होता है। और याद रखें, हर शख्स को हर चीज का नहीं पता होता। आपने सिर्फ अपनी बुनियादी आईक्यू की बुनियाद पर बताना है कि किस टीम से मैंने क्या काम लेना है, और फिर उसके बाद आपको विजन देना होता है। और इन दिस केस मैंने क्या किया, मैंने पूरे दुनिया के जितने भी हिलाल अहमर चल रहे थे तो मैंने उनको सामने रखा कि वहां पे क्या क्या काम है। सब सर्च किया सबको? हाँ, सबसे पहली चीज होती है रिसर्च करें। अब आप रिसर्च करें, आपको पता चल जाता है सबसे अच्छा काम वहां हो रहा है। फिर उनके रिसोर्स को भी, नहीं यार वो जापान है, हम पाकिस्तान है, तो उसको तो जरा साइड पे रखो, इंडिया को देख लो। लेकिन इंडिया में भी कोई खास काम नहीं हो रहा था, आपस की बात है। मुझे उसकी थोड़ी सी तसल्ली भी हुई। मैंने कहा अच्छा 2-4 और जो टर्की है जो, अच्छा उनके फिर रिसोर्सेज, उनके प्रोजेक्ट्स, उनका क्या ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो कैसे करना है, क्या क्या काम हो सकते हैं वो निकाले। फिर उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, कि वो देखा कि किधर किधर पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव क्या है। तो नया नया आया था, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा जानकारी कैसे हासिल करें, तो मैंने एक सर्वे कंडक्ट करा दिया। अच्छा, 16 ग्रेड से जो ऊपर वाले थे उनके लिए अंग्रेजी में, नीचे वालों के लिए उर्दू में। एक मैंने उनसे वादा किया, 100 बंदे को मैंने अपने ऑडिटोरियम में बिठाया। मैंने कहा इस पे आपने लिखना है कि इस इदारे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या कमजोरियां हैं, किस तरह ठीक है, कौन बंदा खराब है, कौन अच्छा है, सारा कुछ लिखो। एक वादा है मेरा कि ये फॉर्म सीधे मेरी गाड़ी में जाएंगे, वहां से मैं घर ले जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा किसने किसके बारे में क्या लिखा। आप हैरान होंगे कि अगले दिन मेरे पास पूरे डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स मौजूद थी कि कौन क्या कर रहा है, किधर कितना काम होने वाला है। ठीक है, तो ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एबिलिटीज होती हैं, उसमें कोई वो नहीं करना चाहिए। मुझे याद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शायद ये एक आर्ट गैलरी में आपने जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ यूथ पार्लियामेंट का आपने ऐलान किया था। हाँ। और उस वक्त मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मैंने कहा था कि आप या तो सियासत में आएंगे, क्योंकि यूथ हमारे जो है कुल आबादी का 68-69% है, तो आप उसको कैप्चर कर रहे थे उस वक्त आपने बिल्कुल सियासत का कोई ऐलान नहीं किया। तो ये लीडर पहले से मौजूद था। मैं समझता हूँ अगर आपको अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी हो तो आपको बेहतरी के काम करने चाहिए, उस तरफ आना चाहिए, बिकॉज आपके मुल्क को जरूरत है उसकी, है ना। ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अच्छा लिख सकते हैं और आप अच्छा नहीं लिख रहे तो ज्यादती कर रहे हैं। सो अगर आप कोई काम अच्छा कर सकते हैं भलाई का, क्योंकि ये आर्जी दुनिया है, इसमें आपको फेम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, और आपने नेकी का काम भी कर लिया, तो और क्या आपको चाहिए। तो उसको जितना बड़ा करेंगे उतनी आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट भी है और आखिरत में भी आपको फायदा। मेडिकल कॉलेज भी बना लिया। अच्छा, पहले तो सिर्फ यही था कि जिन मैं वो बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, अल्लाह ने बना दिया, मतलब पूरी दुनिया में फिर के पूरी दुनिया ने साथ दिया आपका कि आप दूसरा जो था एक खिलाड़ी था पहले, उसका नाम हमारे वजीर आज़म है पाकिस्तान, जिन्होंने शौकत खाना बनाया। फिर उसके बाद पहला जो था हमारा पाकिस्तानी जो गुलूकार था, लेकिन लोग उसके भंगड़ों पे डांस करते थे, लेकिन उसको शायद इस चीज़ का इल्म था कि ये लोग जो मुझसे प्यार कर रहे हैं, मुझे इस प्यार का जवाब जो है वो प्यार की सूरत में देंगे। पूरी दुनिया से लोगों ने आपका इंतखाब किया, आपने जनाब सुमरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोगों ने इतबार किया, ये बड़ी बात है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों ने, मैंने उनसे कहा कि मैं बनाऊंगा तो उन्होंने कहा ये बना देगा। तो वो एक, मैं समझता हूँ अल्लाह दिलों में डालता है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बात वही आ जाती है कि उसको जितना शुक्र करें वो कम है। लेकिन मैंने ये जरूर किया कि मैंने सबसे पहले अपने पैसे लगाए और मैंने वो जमीन खरीदी, वो गवर्नमेंट नहीं दे रही थी मुझे, उसको मैंने ट्रांसफर कराया सहारा के नाम, और फिर उसके ऊपर तामीर शुरू करा दी। जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे वो उधर ही पैसे लग रहे थे। आज भी अगर आप गूगल करें ना तो आप हैरान हो जाएंगे। मुझे किसी ने उस दिन शॉट भेजा
کہ بیسٹ سیلنگ آرٹسٹ آف پاکستان اوپر لکھا ہوا ابرار الحق. تو میں آس پڑا میں کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں خود کرتا ہوں, میں نے خود گوگل کیا بیسٹ سیلنگ آرٹسٹ آف پاکستان تو ٹھک اوپر ابرار الحق آ گیا. نصرت فتح علی خان صاحب تیسرے نمبر. تو میں بڑا حیران, میں نے پہلے سوال تھا اپنے آپ سے کہ پیسے کتنے سارے, بیسٹ سیلنگ اگر ہے تو پیسے, تو وہ پھر ذہن میں آؤ ہو پیسے تو ناروال لگے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ادا کیا صحیح جگہ پہ لگ گئے. وہی آپ کے اعتماد, ورنہ ہماری ایک اداکارہ ہے وہ انہوں نے بڑی دیر سے وہ ٹرسٹ ایک بنایا ہوا ہے وہ, لیکن وہ میرا جی بھی کچھ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہا. وہ آپ سے بھی پہلے کی میرے خیال ہے ٹرسٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے, نہیں مجھے پتا, لیکن بہرحال بہت سارے لوگ انسپائر بھی ہوئے اور بھی لوگ انہوں نے کیا. لیکن یہ کام ہر بندے کا ہے نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے, قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں جو ہر بندہ اتنی نہیں دے سکتا لمیٹڈ سائز میں. تو ابھی جو اگلا ہے نا وہ پروجیکٹ وہ کینسر ہاسپٹل کا ہے. اچھا, جو ایک مشکل پروجیکٹ ہے, تقریباً بن گیا ہے وہ, جو پاکستان کو. میں لوگوں سے کہوں گا, آپ کا پروگرام لوگ دیکھتے ہوں گے, کہ کینسر ہاسپٹل میں جو 2 مشین صحیح ہوتے ہیں نا لینئر ایکسیلریٹرز, وہ ایک مشین $25 لاکھ کی ہے. اب وہ ڈالر کا ریٹ اوپر گیا تو ہمارا پروجیکٹ اور لیٹ ہو گیا. یعنی کہ ایک مشین جو ہے 45 کروڑ یا 50 کروڑ پہ ایسے کرے گی. باقی بن گیا ہے, 2 مشینز ہماری رہتی ہیں. تو دعا کریں کوئی اللہ کا بندہ ایسے پروگرام دیکھ رہا ہو, وہ کہ یار برار میں لے دیتا ہوں تمہیں, تو ہمیں مشین ہی لا کے دے دے. پہلے اسی طرح ہوا جب سہارا کا جب اسٹارٹ کیا تو اسی طرح لوگوں نے کہا کہ جی ہم یہ کر لیتے ہیں, ہم فلان چیز کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کئی لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یار میں اکیلا ہوں یا میرے 1-2 لوگ ہیں, میں نے مر جانا, یہ میری اربوں کی پراپرٹی, یہ کس کام کی, چلو یار میں اس کام میں دے دیتا ہوں, یہ کینسر ہاسپٹل چلتا رہے گا. مر تو ہم نے بھی سب نے جانا ہے, سوچے نا ذرا, ہم سب نے 100 سال کے بعد جتنے لوگ بھی ہیں یہاں پہ بچوں سمیت موسٹلی نہیں ہوں گے سارے, کوئی نہیں ہوں گے, لیکن اس طرح کے پروجیکٹس رہیں گے تو ہمارا نام گونجتا جائے گا, جو اپنا حصہ لکھوا جائے گا اس کو چلتا رہے گا. یار کینسر ہاسپٹل میں یار وہ مشین, اب ہمارے یہاں پہلے گنگا رام ہاسپٹل, اس طرح کے کوئی ہاسپٹل ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں, وہ لوگ جا چکے ہیں لیکن ان کا نام چل رہا ہے. وہ چاہے مسلم تھے یا نہیں تھے, انسانیت کی خدمت کی انہوں نے, تو آج وہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, میں ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا کہ ساری فیملی جو تھی فوج میں گولیاں چلا رہے ہیں جناب, توپیں چل رہی ہیں اور اتنا, وہ آپ نے کیسے یہ اس کی طرف خیال کر لیا کہ یار یہ, وہ انوار صاحب کو میں جانتا ہوں, کرنل صاحب اور جناب پھر میجر صاحب, اور گھر میں سارے جو تھے آرمی تھی, تو کیسے ممکن ہو سکا کہ آرمی کو چھوڑ کے اور یہ ایک بالکل دوسری سائڈ پر آ گیا؟ بس اللہ کی طرف سے ہی ہے, میں کیا اس کا جواب دے سکتا ہوں. یعنی اگر دونوں بھائیوں کو کہے نا گانا سنا دو تو بھاگ جائیں گے سارے یہاں, اتنا ماشاءاللہ سے وہ برا گاتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ وہ گائیں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار آپ کہیں گے یار تسی پلیز بندوق ہی چلایا کرو, تو یہ چھاڑتے ہو. اگر آپ کو بندوق چلانے کا کہا جائے تو میں چلا لوں گا. اچھا, ہاں, کیونکہ میں نے وہ, ہم بچپن سے ہی وہ ہوتا تھا نا ایک شوٹنگ کا شوق, وہ سارا وہ میرا, بلکہ میں نے ایک عجیب سا ریکارڈ بن گیا ہے. اب میں بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, اس طرح کا بتانا نہیں چاہیے. کس کے وہ کٹ لگتی ہے کہ میرے دادا ابو نے شیر مارا تھا, اس ٹائپ کی بات ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ہم لوگ شکار کے پر گئے تو میرے ساتھ بڑے بھائی اور ان کے ایک دوست سے کرنل جہاں داد, وہ بڑے پراپر شکاری تھے نا, ہم لوگ تو ناڑی والے تھے, وہ بڑے پراپر والے شکاری. تو مجھے, میں چھوٹا بھائی تھا, مجھے انہوں نے ایئر گن پکڑائی ہوئی, ڈائنا کی چھرے والی. اچھا, اب اس میں اچھی گن تھی, مطلب وہ ان کے پاس, دونوں کے پاس 12 بور تھی. اب باتیں کرتے کرتے جا رہے تو ایک دم جھاڑی میں سے تیتر اوپر اڑا, تو دونوں سیدھی کرتے رہ گئے نا. اچھا, میں نے یہاں پہ رکھا, یو بلیو, اور یہ نہیں تھا میرا کہ میں اس میں سے دیکھ کے نشانہ ایسے رکھ کے میں نے یوں فائر کیا اس سے نا شرے والی بندوق سے, اور تیتر یوں گھومتا ہوا نیچے. یقیناً تیتر کی بیچارے کی قسمت داری ہوئی تھی, مجھے بھی پتا ہے. لیکن جو اس کے اوپر امپریشن پڑ گیا نا بھائی جان کے دوست پہ, کرنل جہانداد, وہ آج تک یاد کرتا ہے. یار ابرار, وہ برادر جو تم نے وہ کر دیا, یو ڈونٹ ایون نو کہ کتنا بڑا ہی تمہارا اڑتا ہوا تیتر ایئر گن سے تم نے پٹکا دیا. تو اس کے بعد میں نے تو رکھ دیا, میں نے کہا بس میں ایک دن میں ایک ہی تیتر مارتا ہوں, کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا تھا دوبارہ, ہو گیا تھا وہ. تو نشانہ میرا ادروائز بھی میرا برا نہیں ہے, ہاں, لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہے کہ میں اڑتا تیتر. وہ ایک اتفاق ضرور ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ گا نہیں سکتے. اور آپ, لیکن میں, لیکن یہ بھی تو ابرار بھائی, یہ بھی تو محاذ ہے نا, کلچر محاذ ہے. آپ جس پر لڑ رہے ہو اور سپر سالار بن کر لڑ رہے ہو, ہمارے کلچر, کسی بھی ملک کا کلچر اور اس کی
جو اسپورٹس ہوتی ہے وہ شناخت ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں. آپ شناخت ہیں پوری دنیا میں پاکستان کی. نصرت فتح علی خان شناخت ہیں ہمارے پورے پاکستان کی پوری دنیا میں. تو یہ بھی تو ایک محاذ ہے. یہاں بھی تو کسی نے لڑنا تھا نا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سونیا گاندھی جو انڈیا کی ایک لیڈر ہیں, انہوں نے ایک جب ہمارے یہاں سٹار پلس وغیرہ چلا کرتا تھا, لوگ بڑا شوق سے جناب ڈرامے بھارتی دیکھا کرتے تھے, تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ آج ہم نے ثقافتی جنگ پاکستان سے جیت لی ہے. لیکن آپ جیسے لوگ پھر 95 یا 96 کی بات ہے, پھر آپ جیسے لوگ پھر آگے آئے, پھر آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ آپ ہم سے کبھی نہیں جیت سکتے. جب تک ہمارے پاس ابرار موجود ہے, جب تک نصرت فتح علی خان, نور جہاں, مہدی حسن, ان کی یادیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تب تک, اور ابھی ہمارے پاس رات فتح علی خان موجود ہیں, ہمارے پاس عاطف اسلم ہیں جو ابھی بھی وہاں جا کر گا رہے ہیں. مطلب کسی بھی محاذ پر اللہ کے فضل سے ہمیں جو پاکستانیوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. آپ نے درست فرمایا کہ دونوں سائیڈز پہ ہم نے اچھا کھیلا ہے, اور انشاءاللہ لذیذ اچھا. صرف یہ ہے کہ کبھی گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سپورٹیو آرٹ اور کلچر کی پروموشن کے لیے اگر ہو جائے. اصل میں ہمارا بنیادی نوعیت کے مسائل ہے نا, تو ہم اس میں سے ہم نکل رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو اب نیک نیت حکمرانوں کی حکمرانی ہے. یہ میں بات بطور آرٹسٹ کہہ رہا ہوں, اتنا مجھے پتا ہے, کیونکہ آرٹسٹ بڑا ایک نرم دل کا ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل ورکر نہیں کہہ رہا. اور اگر میں پولیٹیکل شو بھی نہیں ہے, شوبز کا شو ہے, شوبز کی بات. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ لذیذ بڑی بہتری نظر آئے گی, اللہ کرے. اچھا میں عام آدمی کی اگر بات کروں, ہم جو مطلب جو فنکاروں کی بات کروں, عام آدمی کی بات کروں, تو کچھ لوگ کچھ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ جی یہ 1 مہینے میں 2 بار پیٹرول جو ہے مہنگا ہو گیا. مطلب اس طرح کی بھی باتیں پولیٹکس میں ہمارے سامنے جو آ رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ذرا تھوڑے سے ڈپریس ہوئے ہیں. وہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. آپ وزیر اعظم نے اوپر والے پیسے گھر تو نہیں لے کے جانے, یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو اخراجات ہیں پورے ملک کو چلانے کے وہ پورے کرنے ہیں. اور پھر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو عمران خان نے مایوس کیتا ہے, تو کئی سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ کہیں لوگوں نے تو عمران خان کو مایوس نہیں کیا, کیونکہ کہتے تھے وہ عمران خان کے جب ہماری حکومت آئے گی لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. تو کیا ہم نے ٹیکس دینا شروع کر دیا؟ یہ سوال ہوا ہے جو ہمیں سب کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. کیا جتنا ہمارا ٹیکس بنتا ہے ہم اتنا دے رہے ہیں؟ کیونکہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ہم سب کو بحیثیت قوم اوپر آنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا. اس نے کہا تھا نا جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. بالکل جناب, ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تب بدلے گا انشاءاللہ. وہ کسی شعر میں یاد آ گیا کہ خواہش سے نہیں گرا کرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا اب خود ہی جلانا ہوگا. تو سب نے جب سب اپنا کردار ادا کریں گے تبھی تبدیلی جو ہے حقیقت میں آئے گی. اچھا ہم نے یہاں پر لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک آپ کی اجازت سے, تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. شبی اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ابرار الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ریڈ کریسنٹ اور چیئرمین سہارا فار لائف. لیکن آج باتیں کریں ہم شوبز کی, عام آدمیوں کی. جو عام آدمی ہمارے اندر بھی ہے, ابرار کے اندر بھی ہے, کہ جو مسائل ہمارے کامن ہے اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں اور شوبز کی بات بھی کر رہے ہیں. تو شوبز کی بات میں پہلے کروں گا کہ بڑی لڑکیوں کے نام لیا آپ نے, بلو, پریتو اور پتہ نہیں کتنی مجھے اب تو نام بھی یاد نہیں ہے لوگ, بلکہ اب آپ کا کسی گھر بیٹی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار کون سا نام ہے وہ رکھنا ہے, تو پہلے گانے سنتے ہیں, ابرار کے گانے سنے تو اس میں سے نام ہم نے جو ہے وہ رکھنا ہے. تو ان میں سے کوئی ملی بھی ہے یا صرف ایسے ہی مل جاتی تو میں اتنے سارے نام لیتا. یہ تو کریکٹرز ہوتے ہیں, جس طرح مختلف ڈراموں میں ڈیفرنٹ کریکٹرز کے نام ہوتے ہیں. کوئی پیچھے حقیقت بھی تو ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی حقیقت نہیں بائی گاڈ. اور اگر حقیقت بن کے سامنے آ جائے, آپ خود سوچے نا, مطلب جی پٹھے ہاتھ نال 12 پھٹے چک دی, نہ نازک نہ سونی اتوں 36 چک دی. تو مطلب اس طرح کی حقیقت سامنے آ گئی تو آپ تسلیم کر لیں گے, تساں بھی نہیں کرنی. نہیں تسی کر لو گے کیونکہ تسی جٹ ہو. یہ کیا بات ہوئی, جٹ ہوتے ہیں نا, جٹ, ان کے بارے میں یہ وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں, وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. وہی تو سنبھالتے ہیں ایسے لوگوں کو. بھائی ہمارے جیسے لوگوں کا شیخوں کا کام تھوڑی ہے, جٹوں کا کام ہے. کہ جٹ کو کہتے ہیں, ویسے جٹ کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بڑا کوئی جٹکا سا بندہ ہوگا. جٹا نے کوئی کام سب لیٹ بھی کرنے ہوں گے.
ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਜੱਟ ਚੜਦਾ है, जट चढ़िया कचहरी, लो जी वो आप, अब जटों को तो आपने पहले ही ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया कि जट जहाँ भी होते हैं वैसे करके खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई कौन है तो अच्छा भाई आप जट साहब हैं तो भाई आपकी मेहरबानी है। वो फिल्में भी बड़ी बनी ना, मौला जट और वैशी। असल में ये गाने मैंने इस तरह लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि अगर सपोजिंगली किसी की बीवी जरा मोटी है तो देयर इज अ प्लस इन इट, वो मेरे गाने का रेफरेंस दे देगा कि ना नाजुक ना सोनी हो तो छत्ती चकती, बट स्टिल आई मीन आई लाइक हर, आई लव हर, ठीक है, मेरी बीवी है। सो एक मार्जिन देना चाहिए, इसी तरह बुजुर्गों को मोहब्बत का मार्जिन देना चाहिए। बाबा जी ने वेखण लिए एनका मंगाइया ने, है ना, वो बाबे ने लिफ्ट करा के और सारा और वो क्या था कि जो बाबे ने बिलोदे वाल तकिया मुछां वट के ते थोड़ा हस्या ते नाले कीता खाऊं खाऊं, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ। तो बाबों को भी इसमें ओवर एज आशिकां दा अपना मुकाम है, उन्होंने लिए बनाया सबक तो भाई खुदा का नाम लो यार। तो मैंने कोशिश की है कि हर किसी को थोड़ी सी एक नुमाइंदगी दें ताकि वो प्यार मोहब्बत भी कर सकें, खुश रहें। अच्छा, वो एक प्रीतो भी थी ना एक, उसमें एक बड़ा एक नई चीज में शामिल करी, वो पता नहीं वो क्या था, वो कोई इस तरह, हाँ वो क्या आइडिया था, बिल्कुल आज तक इतना पहले हुआ ना बाद में हुआ। हाँ वो शायद ना ही हो लेकिन क्योंकि किसी को पहले वो करना, पहले उसको सीखना पड़ेगा ना। हाँ आप कर सकते हैं वैसे, मैं कर लूं, लेकिन आप कोई करेगा तो वो कहेगा यार ये होया हुआ आइडिया इतना बड़ा। थोड़ा सुना दे प्रीतो में न ब्याह कर ले, प्रीतो में न ब्याह कर ले, बेबे न सलाह कर ले, प्रीतो में न ब्याह कर ले। लो जी, मैंने फैसला किया अपने अब कॉन्सर्ट्स के दौरान इनको मैंने लय करने के लिए रखना है। सिर्फ इसलिए रखना भाई, मुझे लोग घोड़ा समझ लेंगे। नहीं वो दूर से आपको देंगे वो आ गया जो पीछे लय नहीं करता वो आ गया। अच्छा, पहले तो ये हुआ करता था जब हमारे यहाँ सिर्फ पीटी था ना, कि कोई एक गुजर भी जाता था किसी सीन में से, चूंकि और कोई एंटरटेनमेंट थी नहीं, तो उसको वो यार ये फलां बंदा जिसने फलां ये उस सीन में गुजरा था पीटी से। मतलब उस वक्त ये ऐसा होता था। अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो है भूल जाते, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो आपने कभी टिकटॉक वगैरह नहीं बनाई? नहीं, आजकल टिकटॉक बड़ा लोग जो है शौक से काम कर रहे हैं टिकटॉक पर, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, और ये टिकटॉक पे नौजवान बच्चे इनको मौका दें, अपने आप को प्रमोट करें। हर बंदा हर चीज करता हो अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूँ आई डोंट वांट टू डू दैट। वैसे वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पास आए होते हैं। जब कोई जैसे मैंने कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया था तो मैंने सारे टिकटॉकर्स को बुलाया था, व्लॉगर्स ब्लॉगर्स को। मैंने कहा भाई ये तुम लोगों का प्रोजेक्ट है, ये यूथ को डेडिकेट करता हूं मैं हॉस्पिटल, इसकी तुमने प्रमोशन करनी। तो बेचारे लगे रहे हर तरफ ये। और मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूं कि कोई नेकी के काम में जरूर पार्टिसिपेट, कोई ब्लड डोनेशन कैंपेन्स हम करते रहते हैं रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म पे, उनको सपोर्ट करें। सहारा के लिए हम फंड्स कलेक्शन करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, दीगर प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह की। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम आरसीसी शुरू करने जा रहे हैं, जैसे होता है ना एनसीसी होता था, नेशनल कैडेट कोर, बंदूक चलाना सिखाते थे, हम ये आरसीसी कर रहे हैं, रेड क्रिसेंट कोर, हम सांस चलाना सिखाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब कि सांस बांधोगे कैसे चलाना है, जिंदगी कैसे बचानी है, स्नेक बाइट हो गया है, फायर इंजरी हो गई है, ड्राउनिंग हो गई है, डूब गया बंदा, एक्सीडेंट हो गया है, हार्ट अटैक हुआ है, फौरी तौर पर क्या करना है। अप टू 59% जानें बचाई जा सकती है, ये IFRC कहता है। तो अगर ये यूथ को आ जाए तो कितना बड़ा काम। जो तो क्या जितने भी व्लॉगर्स ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स हैं वो इस काम को उठा लेना, साथ साथ अपनी मस्तियां करते रहे, वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि उसके लिए रौनक लगी रहती है। आपकी मस्तियां भी जा रही हैं और वो काम भी। हाँ, असल काम ही ये है कि आप रौनक से काम करें। रौनक मेले से आप दुनिया के बड़े बड़े काम कर सकते। जरूरी नहीं कि एक बुढ़ा आदमी सैड मोटा टेड वो सारा ये काम कर रहा है, नहीं नहीं, ये आप लोगों ने पाकिस्तान को आगे जो खड़ा करना ना, वो इसी तरह के आपने शुगल मेले के अंदर अच्छे अच्छे काम और फोकस तरीके से वो भी करने हैं, इसको भी रखना है, दुनिया को भी रखना है, आखिरत को भी रखना है। तो इस तरह आगे चलेगा और यूथ तो एंजॉय करके करेगा। सारे बड़े बड़े काम ये पाकिस्तान यूथ ने बनाया था, ठीक है, बिल्कुल, पाकिस्तान यूथ ने बचाया भी है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान यूथ ही इसकी पाकिस्तान की तरक्की भी में एक किरदार अदा करेगा इस तरह के प्रोजेक्ट्स में शमूलियत इख्तियार करके। यूथ पार्लियामेंट का क्या बना आपकी? चल रही है माशाल्लाह। अभी देखिए हमारा परसों तरसों कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर
ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں 4-5 ایکٹیویٹیز کرائی ہیں, گورنر ہاؤس میں کرائی ہے, پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی تشریف لائے تھے, پچھلے دنوں اسلام آباد میں ہوئی. تو یوتھ پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. اس کا بھی دیکھیں نا, ویژن از ٹو امپاور دا ینگ پیپل ود این ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف دیئر رول ان سوسائٹی, کہ رول کیا ہے ان کا سوسائٹی میں, کرنا کیا ہے. تو اس میں شیڈو پارلیمنٹ, شیڈو کیبنٹ, وہ ساری چیزیں وہ بن رہی ہیں کہ آپ کو اگر کسی کو ہم نے لا منسٹر بنا دیا ہے, اب اس کو پتا ہے میں نے لا منسٹر بننا ہے تو مجھے کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. اسی طرح زراعت کا منسٹر بننا ہے تو اس کو کیا, تو وہ اس کی ایکسپرٹیز نوجوانوں کی ڈیولپ ہوں گی, اس فیلڈ میں وہ کام کریں گے, کل جا کے وہ بڑے لیڈرز بنیں گے. ضروری تو نہیں نا کہ بادشاہ کے پتر نہیں بادشاہ بننا ہے. تو ان نوجوانوں کو موقع دینا ہے, ہم نے ان کو اتنا امپاور کر دینا, یہ کہیں گے بیٹا ہماری باری آنے دو, ٹھیک ہے نا, اب ہماری باری ہے. اور اس کے لیے کوئی ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے, ہم وہ وقت لانا چاہتے ہیں جس میں پیسہ ضرورت نہ بنے الیکشن لڑنے کی اور پرائم منسٹر بننے کی. ایک عام لڑکا یا لڑکی اٹھ کے پاکستان سے وہ کہہ سکے گی کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں, آئی وانٹ ٹو بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف دس کنٹری. میں وہ وقت دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کہ اس میں کوئی ضروری نہ ہو کہ آپ کے نانا ابو, دادا ابو یا آپ کے ابو وزیر اعظم یا صدر ہوں, ایک عام آدمی بھی بن سکے. وہ وقت لانا ہم نے. ایسے سوچ, یہی سوچ جب یہ ووٹ دیا تھا تحریک انصاف کو, لوگ کہتے ہیں کہ یہی سوچ تھی, یہی سوچ لے کے جو ہے ووٹ دیا تھا. اب لوگ کو تھوڑے سے جو ہے, کیونکہ اس میں سب سے مہنگی جو میری بات ہوئی, سب سے کسی چیز پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, صرف اعتراض ہے مہنگائی پر. جو عام عوام ہے اس کو کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے, کون کھا گیا, کون لے گیا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ نہیں کہتے ہیں کہ جی جب جو ہمیں تو وہی حکمران چاہیے کہ جو مہنگائی ختم کر دے, زندگی آسان کر دے. دیکھیں ایک تو بات طے ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ مہنگائی ہر دور میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو قرضے استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک بڑی قسط جو ہے نا وہ ادا ہو جاتی ہے قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے. تو یہ بھی بدقسمتی سے الزام آتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ قرضے لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سود ادا کرنا ہوتا ہے. اچھا, جب اپوزیشن میں تھی تحریک انصاف تو مہنگائی کو ہی لے کر جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی کہ بھی مہنگائی کو ختم کر دیں گے. مہنگائی سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ کرپشن کو لے کر آئی تھی. دیکھیں کرپشن جو ہے وہ اگر انفارچونیٹلی آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں نا تو یہ کسی نہ کسی کی کرپشن کی وجہ سے پہنچے ہیں. ورنہ ہمارے ادارے مضبوط ہوتے, ہماری کارپوریٹ گورننس ہوتی آرگنائزیشنز کے اندر, ہماری ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس ٹھیک ہوتا, ہمارے فورن ریمیٹنسز پہلے سے زیادہ ہوتے. تو یہ جتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک مہنگائی اوپر کی طرف جاتی جا رہی ہے, اس کو اس ٹیمپو کو پہلے کم کرنا پڑے گا. اور ملکوں کی تقدیر دیکھنا, ایک گھر کا بجٹ جب آپ بنانے نکلتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے, تو جو ایک ملک کا بجٹ بنانے لگتے ہیں اس میں ٹائم بھی لگتا ہے. اور اس میں میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ قوم کو ساتھ دینا پڑے گا, ٹیکسز دینے پڑیں گے. اگر ہم سب مل کے اس ملک کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو صرف اچھا بندہ وزیر اعظم لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. میں اس وقت جبر کا لفظ تو بیچ میں سے نکالوں گا, میں اوور آل کہوں گا صبر کا ہو گیا. اب تو صبر کا کہہ دے. آپ قرآن کی آیت لے لیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ایک چند لوگوں کا گروپ جو بہت ہی زبردست کام کر رہا ہو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک نیچے سے سپورٹ عوام کی نہیں ہوگی. اچھا چلیں, اس کو بھی, یہ تو عام کی بات ہوگی. آپ فنکار ہیں اور فنکار آپ سے بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے جب آپ آئے ریڈ کرسچن کے چیئرمین بنے, اور ان کو پتا ہے کہ آپ نہ بھی ہوں تو آپ حکومت میں ہیں, آپ بہت زیادہ قریب ہیں وزیر اعظم کے. اور مطلب اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ آپ حکومت میں ہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ ممبر پارلیمنٹ چاہے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ چاہیں تو کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. تو فنکاروں کے لیے جو فنکاروں کے حالات ہیں اس وقت, رات 10 بجے کی پابندی, پھر کورونا آ گیا کہ فنکار بہت زیادہ پریشان ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو رات 10 بجے والی پابندی ختم ہو گئی ہے کل سے. ہاں اچھا, تو وہ اب ریسٹورینٹس بھی کھلے رہ سکتے ہیں, ایونٹس بھی چل سکتے ہیں. تو کورونا دیکھیں اس کو ہم نے بڑا ٹیکنیکلی کنٹرول کیا, اسی لیے آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم نے وزیر اعظم کو پوچھا بلا کے, بتاؤ کیا کیا تم لوگوں نے یار پاکستان. حالانکہ پاکستان ایک پسماندہ ترین اور ایک سمجھ لیں کہ تعلیم کی کمی اور ہر مصیبت یہاں پہ تھی, پھر بھی کورونا کو فائٹ کیا ہے اللہ کے کرم سے. میں سب سے پہلے کہوں گا اس میں کوئی شک نہیں, حقیقت بات ضرور کرنی چاہیے اور ساتھ تھوڑی بہت ایفرٹ ضرور
گورنمنٹ کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے. جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی, پریسیجن لاک ڈاؤن کی پالیسی, یہ میں نے دی تھی بائی دا وے. اچھا, ہاں, پریسیجن لاک ڈاؤن تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو وزیر اعظم نے دیا تھا, اس کو فردر جا کے نا جن علاقوں کے اندر وہ تھا نا, اچھا تھا وہ پورے ملک کو بند کرنے سے بہتر تھا. ہاں, اس میں ہمارے والنٹیئر جا کے کھانا پرووائڈ کرتے تھے کہ آپ باہر نہ نکلیں, آپ گھر پہ تشریف رکھیں, ہم لے آتے ہیں, کوئی کام ہے مجھے بتائیں, وہ سارا. سو وہ پریسیجن لاک ڈاؤن. سو یہ ساری اسمارٹ پالیسیز کی وجہ سے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکانومی بہتری کی, دنیا کی تو ختم ہو گئی اکانومیز. اب مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو گھٹنے ٹیک گئی ہیں ان کی اکانومیز, ہماری اسٹیبل ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اس پہ پھر اللہ کی طرف سے ایک نیت کا بھی فرق پڑتا ہے, دعاؤں کا بھی فرق پڑتا ہے, اللہ کی رحمت کا بھی. اچھا, فنکاروں کا میں نے سوال کیا تھا کہ فنکاروں کے حوالے سے کچھ آپ نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ ریڈ کریسنٹ کی طرف سے جو کورونا میں متاثر ہوئے لوگ, تو ان میں سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہاں سے دیا گیا ہے؟ فنکار, صحافی, اور جتنے آپ کے ساؤنڈ آپریٹر ہو گئے, لائٹ آپریٹر ہو گئے, سامان اٹھانے والے ہو گئے, ان کی فہرستیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اور میں وہی بات کروں گا کہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ تھے, عناصر, جن کو خیر ابھی تو ہم نے وہاں سے فارغ کر دیے. اچھا, وہ رکاوٹیں ڈال رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ نہ ہو سکے. دیکھیں وہ, اب میں ڈیٹیل اس کی میں نہیں جاؤں گا, لیکن جس قدر مجھے اندر سے ریزسٹنس تھی نا, وہ ٹپیکل بیوروکریسی, اس کو ختم کرنے میں مجھے بڑا وقت لگا, 1 سال لگا ہے. اور میں نے انہی لوگوں سے کام بھی لیا ہے اللہ کے فضل, کیونکہ اچھے لوگ بھی تھے اس میں, اچھے لوگوں کی وجہ سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ریزسٹنس تھی نا کہ ہم نے چیزیں خود بانٹنی ہیں, وہ میں ہی ونڈا اپنے لوگوں کی, میں نے کہا یار دیکھیں آپ 3 4 5 لوگ مل کے, اس میں ڈپٹی کمشنر کو بھی شامل کر لیں تاکہ وہ ویریفائی کرے, تو ہم موسٹ ولنریبل کو دیں. یہ نہ ہو کہ مطلب آپ اپنے دوستوں کو بانٹ کے آ جائیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. نہیں, آپ پولیسنگ کرتے ہم پہ. میں پولیسنگ نہیں کرتا, میں صرف ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہوں جو ٹرانسپیرنٹ ہو, لوگوں تک چیز پہنچے. تو اس کو ریزسٹنس ملی ہے اندر, جس کی وجہ سے نہ صحافیوں کو ملا ہے نہ اس کو ملا. اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا, بیکاز وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے تھے, ہم نہیں بانٹنا ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس نظام کے تحت بانٹنے, انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہے. ہم نے احساس پروگراموں کی لسٹیں منگوائی ہیں, اور اس طریقے سے ہم نے پھر چیزوں کو بانٹا ہے, کیونکہ وہ موسٹ پھر مجھے بہتر لگ رہا تھا کہ ہم اس طریقے سے ہو گیا. اب ایسا ہے کہ ہنستے گاتے مسکراتے, بلکہ آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے شوبز کا پروگرام تو شوبز کا ہے, لیکن آپ والا ویژن جو ہے ہم نے اس میں میسج بھی پہنچایا انسان, اور یہ یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یوتھ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ والا پروگرام ضرور دیکھیں, بکاز آپ کی اپنی پرسنالٹی اپ برنگنگ میں آپ کو یہ فائدہ دے گا. تو یہی ہم نے اپنا میسج بھی کنوے کیا ہے, اور شوبز کی باتیں بھی ہوئی ہیں, ہنسنا کھیلنا بھی ہوا, وہی اسی طرح آپ والے ویژن کی طرح سے ہم نے. تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا. تو میں چاہوں گا یہ کہ میں اجازت لوں اور آپ اپنے کسی خوبصورت سانگ سے اس کا جو ہے اختتام کریں. تو جناب اس کے ساتھ ہی شکیل زاہد کو اجازت دیجیے. آپ کی محبتوں اور نوازشوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. You don't seem to know I love you پاکستان, سانو تیرے نال پیار ہو گیا, ساڈا دل بے قرار ہو گیا, پاکستان سانو تیرے نال پیار ہو گیا, ساڈا دل بے قرار ہو گیا.